نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ رد کیا ہوتا ہے کہ ورثہ کو حصہ دیتے ہیں، ورثہ میں ذوی الفروض ہی ہوتے ہیں، عصبہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو حصہ دینے کے بعد پھر کچھ بچ جاتا ہے، اگر عصبہ ہوتے سارا ان کو چلا جاتا، مگر چونکہ عصبہ نہیں ہے تو لہٰذا کچھ بچ جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ دوبارہ ان کو ان کے حصوں کے اعتبار سے دینا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رد کرنا، یعنی لوٹانا۔ پھر ذوی الفروض آپ نے پڑھے 12، اس میں سے 2 جو ہیں ذوی الفروض وہ ایسے ہیں کہ ان کو رد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، من لا یرد کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جن کو رد نہیں کیا جاتا، ایک بیوی ایک شوہر، یہ من لا یرد کہلاتے ہیں، کہ جو مال بچے گا تو دوسرے ذوی الفروض کو تو دیا جائے گا، شوہر اور بیوی کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور 10 ہو گئے من یرد، جن کو رد کیا جاتا ہے، 10 وہ ہیں جن کو رد کیا جاتا ہے، اور 2 وہ ہیں جو من لا یرد ہے، جن کو رد نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ورثہ میں صرف ذوی الفروض ہوں، عصبہ نہ ہوں، اور ذوی الفروض کے حصے تقسیم کرنے کے بعد مال بچ جائے، تو ان کو بچے ہوئے مال کو انہی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے اعتبار سے لوٹانے کو رد کہتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیے یہ ہے ماں، ٹھیک ہے، اور بیٹی، بس ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے۔ ماں کو کتنا دیں گے؟ سدس، بیٹی کو نصف، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، اب ہم مسئلہ نصف اگر سدس ثلث سے ملے تو مسئلہ 6 سے، ٹھیک ہے؟ 6 میں سے 1 اس کو دے دیا، 3 اس کو دے دیا، کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے؟ اب کتنے بچ گئے؟ 2۔ تو اب ہم یوں کہیں گے جیسے اول ہوتا تھا، 6 کا اول 7 8 9 10 تک چلتے تھے، اب ہم اس کو کہیں گے رد الی 4۔ اب ہم کہیں گے کہ جائیداد کے 4 حصے کر دو بھائی، 1 حصہ ماں کو، 3 حصے بیٹی کو۔ اب ماں کو ماں کے حساب سے مل گیا جو بچے ہوئے 2 تھے، اور بیٹی کو بیٹی کے اعتبار سے مل گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں رد۔ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رد کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ورثہ ایک صنف کے ہوں، ایک صنف کے ہوں، اور ان کے ساتھ من لا یرد نہ ہوں، تو مسئلہ ورثہ کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے بیٹی ہیں 5، بس اور کوئی بھی نہیں ہے، ورثہ ایک صنف کے ہیں، بس اور کوئی صنف ہے ہی نہیں، نہ بہن ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ورثہ ایک صنف ہے۔ ان کے ساتھ من لا یرد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے مرنے والے کی، شوہر بھی نہیں ہے مرنے والے کا، ہیں ایک ہی صنف کے ہیں، تو مسئلہ ورثہ کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو عدد روس ہوگا وہی مسئلہ ہوگا۔ عدد روس کتنا ہے؟ 5، تو ہم کہیں گے بھائی 5 حصے کر لو، ہر ایک بیٹی کو ایک ایک بیٹی، تو مسئلہ عدد روس کی تعداد کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرض کرو 4 بہنیں ہیں، بہن ہیں بس 4، اور کوئی بھی نہیں ہے، تو 4 سے، کیوں؟ ایک ہی صنف پہ من لا یرد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، نمبر 2، ورثہ کئی صنف کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد نہ ہوں، ٹھیک ہے؟
تو اصول رد کے اعتبار سے اصل مسئلہ آئے گا. تو اصول رد کے مطابق مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، سدس جمع سدس مسئلہ 2 سے، جیسے ماں اخیافی بھائی. اب دیکھو، ماں ہے، اخیافی بھائی ہے. ماں کو نہیں، ماں نہیں کرو، ماں کو تو یہ جدہ کر دو. جدہ اور اخیافی بھائی. جدہ کو کتنا دیں گے؟ سدس. اخیافی بھائی ایک ہے تو سدس. ٹھیک ہے. سدس جمع سدس. ٹھیک ہے. مسئلہ 2 سے. ٹھیک ہے. اب ہم وہ اصول رد کے مطابق اس کو کریں گے. پہلے آپ کو پہلے سارے مسئلے لکھ دیں. سدس جمع سدس مسئلہ 3 سے. سدس جمع سدس جمع سدس سدس جمع نصف مسئلہ 4 سے. یہ ہے رد میں کبھی تو مسئلہ 2 سے آئے گا، کبھی 3 سے، کبھی 4 سے، کبھی 4 سے، کبھی 5 سے. اچھا بھائی، اب یہ پہلا مسئلہ جدہ اور اخیافی بھائی. ہاں بھائی، جدہ کو اخیافی بھائی کو سدس. مسئلہ اصولی طور پر جو ہم اب اس کو سمجھانے 6 سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، تو ہم کہیں گے ردیلا 2، ردیلا 2. یہ 2 سے آ گیا. سدس مسئلہ 2 سے. تو اب ہمیں اصول رد یاد ہوں گے تو ہمیں یہ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ 6 کریں گے پھر 6 سے ردیلا 2 کریں، بلکہ اصول مسئلہ یاد ہوگا کہ بھئی رد کے اصول کے اعتبار سے یہاں ذوی الفروض ہی ہیں. دیکھو عصبہ نہیں ہے اور دینے کے بعد مال بچ رہا ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ 2 سے کب آئے گا؟ جب مسئلے میں سدس جمع سدس ہو. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، سدس جمع سدس یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا جدہ اور اخیافی بھائی 2. ٹھیک ہے. کیا بھائی کو سدس ملے گا؟ 2 ہوں گے تو. ٹھیک ہے نا. اب جدہ سدس. اب ہم مسئلہ 6 سے کریں گے. ایک اس کو دے دیا 2، 6 میں سے سدس 2 ہوگا. تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ 2 اور 1 3. ردیلا
3. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے جائیداد کے 3 حصے کریں گے. کیوں؟ ذوی الفروض ہیں, عصبہ کوئی نہیں, اور مال تقسیم کرنے کے بعد بچ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو عدد سہام کا مجموعہ ہے وہ ہو جائے گا. ورثہ ایک صنف کے ہوں تو عدد روس کا مجموعہ جو ہے اصل مسئلہ بنتا ہے. 5 بہنیں ہیں تو 5, 3 بہنیں ہیں تو 3, 8 بہنیں ہیں تو 8 ہیں, عدد روس کا مجموعہ. اور ورثہ کئی صنف کے ہیں تو عدد سہام کا مجموعہ, عدد وہ اصل مسئلہ بن رہا ہے. یہ 3 ہے. اچھا بھائی, تیسری مثال, سدس جمع سدس جمع ثلث. ٹھیک ہے, اس کی صورت کیا بنے گی؟ یہ جدہ, اخیافی بھائی, ہاں اخیافی بھائی نہیں, اخیافی بھائی جو ہے وہ 2 کر دو. ہاں, اور یہ سدس کون آ جائے گا؟ یہ جدہ اور یہ جد کر دو, جد. ٹھیک ہے, جدہ اور جد. ٹھیک ہے, تو جدہ کو بھی سدس, جد کو بھی سدس, اخیافی بھائی کو 2 ثلث. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب یہ ہو گیا سدس جمع سدس ثلث مسئلہ 6 سے, 1 اس کو, 1 اس کو اور 2 اس کو. اب اس کا مجموعہ کیا ہو گیا؟ سہام کا مجموعہ 4, ردلا 4. آگے مسئلہ یہ سدس جمع ثلث جمع سدس. چلو بھائی, اب ایک اور مسئلہ کہ بیٹی اور ماں. ٹھیک ہے, تو نصف اور سدس. تو مسئلہ 6 سے 3 اور 1 کیا ہوا؟ سہام کا مجموعہ 4. ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ. اچھا بھائی, اب بہن, اخیافی بہن اور ماں. ٹھیک ہے, تو بہن کو نصف, اخیافی بہن کو سدس اور ماں کو سدس. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا 6 سے 3, 1 1, ردلا 5, 3 4 5. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے یہ سدس جمع ثلثان, بیٹی 2 اور ماں. ٹھیک ہے, بیٹی 2 ثلثان اور ماں سدس. اچھا بھائی, مسئلہ 6 سے 4 اس کو, 1 اس کو, ردلا 5. تو یہ اصول رد کے اعتبار سدس جمع ثلثان مسئلہ 5 سے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, تو رد کے یہ اصول بنے کہ ورثہ ایک صنف کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد نہ ہو تو عدد روس کی تعداد کے اعتبار سے اصل مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ورثہ کی تعداد کے اعتبار سے. اور ورثہ کئی صنف کے ہوں ان کے ساتھ من لا یرد نہ ہو تو اس اصول رد کے مطابق مسئلہ آئے گا, یعنی عدد سہام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 اصول اور ہیں, وہ ذرا پیچیدہ ہیں. اس کو اچھی طرح ذہن نشی کرو, پھر اور آئیں گے. وہ ذرا پیچیدہ سے ہیں, اس میں من لا یرد بھی ہوں گے تو وہ من یرد بھی ہوں گے, پھر من لا یرد کو بھی دینا ہے, من یرد کو بھی دینا ہے, پھر جو بچ رہا ہے وہ من یرد کو تو دینا ہے, من لا یرد کو نہیں دینا, تو اس کی کیا صورت ہوگی. ٹھیک ہے نا.